ارشد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ جسم و جان سے جو ہے درد جو ہے کیا ہے آپ نے تشبیہ دیا ہے. جیسے اگر ہم کو بخار آتا ہے تو ہم کرواتے ہیں نا اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود ورزی مطلب پرستی جیسے کہتے ہیں شیخ اپنا دے یہ مطلب پرستی بھی دیکھو گے یہاں تک کہ تم میرے پاس ہاؤس پر ملاقات کرو گے. بہت حسین اس وقت میں اور دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. امیر محترم نے الحمدللہ ایک بڑی لمبی فہرست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 10 دسمبر 2020 جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں رقم کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، سیلاب کے آنے کے ساتھ ہی جمعیت اہل حدیث کے نوجوان ہر طریقے سے ریلیف کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے اور ہر طریقے کی انہوں نے مدد کی. لوگوں کو پانی سے نکالنا اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانا اور ان کے لیے غذا فراہم کرنا. اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے 1200 کٹ تقسیم کیے گئے اور ایک کٹ کی قیمت 6000 روپے رہی. اور اس کے علاوہ 50 سلائی مشینیں دیے گئے اور 50 ٹن چاول دیا گیا اور 150 سلائی مشین دیے گئے اور لوگوں کو 250 لوگوں کو نقد رقم اس وقت بھی دی گئی اور ان کے لیے ہیلتھ کیمپ بھی منعقد کیا گیا. بہت سارے لوگ پانی کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر میں بیماری پیدا ہو گئی تھی اور مختلف قسم کے امراض سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو ان کے لیے ہیلتھ کیمپ کا انعقاد بھی کیا گیا. اب الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی جانب سے 300 خاندانوں میں فی خاندان 5000 روپے دیے جا رہے ہیں. اور جو علاقوں کے لوگ ہیں ان میں حافظ بابا نگر، ٹولی چوکی ندیم کالونی، عثمان نگر، کوٹھی کے علاوہ مختلف انفرادی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ ہماری پہلی قسط ہے. آج 15 لاکھ روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دوسری اور تیسری قسط بھی رہے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کے نام پر ہم کام کریں اور ہمارے بھائی جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ راحت کا ذریعہ یہ ریلیف بن جائے. اسی مقصد کے تحت ہم اٹھے ہیں اور میں اس موقع پر ان سارے معاونین کا جنہوں نے ریلیف کے لیے ہمیں تعاون کیا ہے، میں ان تمام کا مشکور و ممنون ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے وہ ذمہ داران کا اور والنٹیرز کا جنہوں نے رات دن ایک کر کے ریلیف کے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور ہر طریقے سے راحت رسانی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سوال کریں تو جی، ہمارے پروگرام میں جن لوگوں کے گاڑیاں متاثر ہوئی ہیں ان کو گاڑیاں بنا کر دینا ہے اور جن کی ٹھیلا بنڈی تھی، ٹھیلا بنڈی خراب ہو گئی ہے یا بہہ کر چلے گئی ہے، ان کے لیے نئی ٹھیلا بنڈیوں کا انتظام کرنا یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے. آج ہم صرف 5000 روپے نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 5000 کے ساتھ ساتھ ہماری جمعیت کا کیلنڈر بھی ہے جس میں دنیاوی اور دینی دونوں ڈیٹس ہیں، تاریخیں دونوں ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اہم پیغام بھی اس کے اندر موجود ہے اور ہر تاریخ کے ساتھ اس کے نماز کے اوقات بھی اس میں درج ہیں اور ساتھ میں عقیدے کی کتاب بھی ہے اور سیرت رسول کی کتاب بھی ہے. یہ کتابیں بھی ہم آج ریلیف کے ساتھ رقم کے ساتھ دے رہے ہیں تاکہ ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ان کا سدھر جائے اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائیں، دنیا کے ساتھ ان کی آخرت بھی سنور جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر سید آصف عمری، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ. اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ نے شہر حیدرآباد میں ہوئے سیلاب سے متاثرین کے لیے روز اول سے قدم اٹھایا اور تمام متاثرین کو خوراکی اشیاء کے ساتھ ضروری ساز و سامان بھی فراہم کیا. ہمارے ساتھ ساتھ
اس کام میں یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، بلکہ میڈیا کی جانب سے اخبارات کی سرخیوں میں جمعیت اہل حدیث کا نام لیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس ریلیف کے کام میں دیگر تنظیموں میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنے میں جمعیت اہل حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس موقع پر جمعیت نے تمام افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ دیگر اضلاع سے، دیگر ڈسٹرکٹ سے، بلکہ حیدرآباد کے علاوہ بنگلور سے، کرناٹک سے، گوا سے اور چنئی سے اور دیگر ریاستوں سے لوگوں کا تعاون آیا اور لوگوں نے جمعیت اہل حدیث کا بڑھ چڑھ کر تعاون کیا۔ اور اسی طرح ہماری جو بالائی جمعیت، مرکزی جمعیت ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دہلی کی جانب سے بھی اس ریلیف کے موقع پر کافی تعاون ہوا ہے۔ میں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں انسانیت کی خدمت کے لیے بلا تفریق تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہ دراصل انسانیت کی خدمت ہمارا دین سکھاتا ہے اور ہم نے اس موقع پر آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو اور اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔